وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اس طرح ہم ہر بستی کے، یہ آیت آج بہت سمجھ میں آنے والی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، آج کی ضرورت پوری کرتی ہے۔ آپ کو ایک بڑا اہم اصول سمجھ میں آ جائے گا، کوئی معاشرہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے یہ آیت جو آپ کو بتا دے گی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، اسی طرح ہم کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں ہر بستی میں اکابر مجرمیہا۔ یہ جو اس کی نحو ہے نا، اس میں تین طرح سے اس کا ترجمہ ممکن ہے۔ اگر آپ اس کو اکابر مجرمی کہا کو مانے مرکب اضافی، تو اس بستی کے مجرموں کے بڑے، مجرموں کا ایک نیٹ ورک ہے چوروں کا، ان چوروں کے بھی مور ہیں اور ان سے بھی بڑے ہیں، تو وہ جو سب سے بڑے چور ہیں ان کو بنا دیتے ہیں اس بستی کا بڑا، اس بستی کا لیڈر، حکومت ان کو دے دیتے ہیں۔ ایک معنی یہ ہوگا۔ وَجَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، ایک معنی یہ ہوگا اس بستی کے بڑے مجرموں ہی کو اس کا بڑا بنا دیتے ہیں، جو کلاس کے مجرم ہوتے ہیں ان کو بڑا، یہ مرکب توصیفی ہوگا اگر۔ اور ایک معنی اس کا یوں بھی ہوگا کہ جو بڑے ہوتے ہیں انہی کو مجرم بنا دیتے ہیں، یہ خبر بن کے آئے گا، اکابر کی خبر بن کے آئے گا، وہ جو بڑے تھے وہ مجرم ہو گئے۔ مفہوم ایک ہی ہے کہ جو لیڈر ہیں وہی سب سے بڑے مجرم ہیں، تو وہ معاشرہ در حقیقت ایک شیطانی معاشرہ، جس معاشرے کے بڑے لیڈر اس معاشرے کے بڑے مجرم ہوں، وہ ایک شیطانی معاشرہ ہے۔ لِيَمْكُرُوا فِيهَا، اور یہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اس بستی میں مکر و فریب کا جال بنیں، تدبیریں کریں، پلاننگیں کریں، خواب سے محکوم اگر بیدار ہو تو ان کی ساحری اسے پھر سلا دے۔ اب جو ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں سوچ لیں، ابھی جو اب بنا ہوا ہے کیا پتا اللہ کیا کرے، اللہ تعالیٰ ان کے مکر و فریب سے بچائے، یمکروا فیہا، لیکن جو نظر آتا ہے وہ بہت یہ بہت سطحی بات ہے جو نظر آ رہی ہے، اس کی گہرائی میں بڑا طوفان ہے، بڑا تلاطم ہے، بڑی ہولناکی ہے، بڑی تباہی ہے۔ دنیا کے اعتبار، دنیا کو سامنے رکھ کے دیکھیں نا تو سمجھ میں آئے گا، ویسے نہیں سمجھ میں آئے گا۔ دنیا جس چیز کے خلاف، جس نظریے کے خلاف، جس سوچ کے خلاف جنگ کر رہی ہے نا، وہ نظریہ، وہ سوچ، پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے آئین کے اندر موجود ہے، اس کی شکیں موجود ہیں، یہ دنیا کو گوارا نہیں ہے۔ دوسری بات، آپ کی قوم کے اندر پیوست ہیں، قوم کے اندر پیوست ہیں، یہ بھی دنیا کو گوارا نہیں ہے۔ اور آپ جب انہیں مطمئن کرتے ہو کہ ہم نے یہاں سے وہ سوچ ختم کر دی، زہر ختم کر دی، وہ توہین رسالت کا ایک کام کر کے ٹیسٹ لے لیتے ہیں، جیسے الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں نا، وہ ٹیسٹ لے لیتے ہیں، ہمارے ری ایکشن سے انہیں پتہ چل جاتا ہے ہم نے جھوٹ بولا ہے، یہ اس قوم کے اندر وہ جذبات ابھی بھی پیوست ہیں۔ آسان بات کروں، میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ دوں، دنیا یہ گوارا نہیں کر سکتی اس وقت کہ آپ کے آئین کے اندر اس طرح کی دفعات موجود ہوں کہ یہاں پر کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، بے شک آپ عمل نہ کریں، آئین کے اندر یہ موجود ہونا بھی انہیں گوارا نہیں ہے۔ دنیا کے لیے یہ بات ناقابل قبول ہے کہ آپ کے آئین کے اندر یہ دفعہ موجود ہو 295 کہ جس کے تحت توہین رسالت کا مرتکب سزائے موت کا حقدار ہے۔ نکال کے لے گئے نہیں آسیہ کو، یہ تو عملی صورت ہے، لیکن دفعہ میں تو آئین میں تو موجود ہے، وہ کہتے ہیں ریموو کرو اسے، نکالو، یہ کیا بیوقوفی ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اسی ملک، ہمارے ملک میں یہودی رہتے ہیں جو انہیں کہتے ہیں کہ یہ انسان کے بیٹے ہیں۔ آپ سوچیں نا حضرت مریم پہ کتنا بڑا بہتان ہے، جو تو ہم انہیں رہنے دیتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہتے، تو آپ کیوں لوگوں کو جو ہے ان کی سوچوں پر قدغنیں لگاتے ہو؟ آزادی اظہار رائے، جو مرضی بکیں، خبردار یہ دفعہ نکالو۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہوا ہے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 20 سال سے یہ اس پر کام ہو رہا ہے، اور یہ کچھ نادان دوست بھی ہیں جو کہتے ہیں جی آئین غیر اسلامی، وہ بھائی غیر اسلامی ہے، لیکن یہ اس وقت تو کافروں کو بھی اس سے تکلیف ہو رہی ہے، ان چیزوں سے تکلیف، وہ بھی چاہتے ہیں یہ ختم ہو۔ تو ادھر آپ کے جذبات ہیں، آپ سوچیں، آپ ذرا ان حالات میں اگر کوئی آئین کے اندر ایسی تبدیلی کرے تو یہ قوم گوارا کرے گی؟ نہیں کر سکتی۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔
दूसरी बात सुने, इस कौम के पास एटम बम भी है। तो वैसे तो वो कहते हैं महफूज हाथों में है, जिसका मतलब ये है जिन हाथों में है वो हमारे ही हाथ हैं। लेकिन दूसरी तरफ बात यह है कि खतरा है कि किसी वक्त किसी दहशतगर्द के हाथ ना लग जाए। मुझे वो रह रह के वो रिजवी साहब की वो बात याद आती है कि हम कहेंगे जी हम सूद नहीं देते। वो किसी ने कहा माशी मसले का हल क्या होगा, मौलवी साहब ने सादा सा हल पेश किया। हम कहेंगे जी अल्लाह ने मना किया हुआ है, हम सूद नहीं देते, आपकी असल रकम आपको लुटा देंगे, जब सहूलत होगी दे देंगे। तो फिर उसने खुद ही सोच के अगली बात भी कह दी, अगर कोई तंग करे तो फिर दस देंगे आया जे गोरी, आया जे गोरी। तो अब आपने दुनिया को धमकी भी लगा दी है ना। इसका मतलब यह है कि यहां जब भी सही मानों में अवाम की हुक्मरानी होगी तो खतरा है कि आया जे गोरी। और गोरी फिर ये नहीं कि ज़काम वाली वो लेके आएगा, उसके ऊपर जो है वार हेड जो लगा होगा वो तबाही फेरेगा। लिहाजा आपके पास ये वेपन नहीं होना चाहिए। ये जो FATF की कहानी है ये असल में ये कहानी है, ये दहशतगर्दी की कहानी नहीं है। ये कहते हैं ये वाला 80% आपने कर लिया है, जो 20% रह गया वो करके दो कि आपको ग्रे लिस्ट निकाल के आपको इंसान के पुत्रों में शामिल करें, वगरना आप ब्लैक लिस्ट में जाओगे। अब आप अपने हुक्मरानों को देख लें, अकाबेरा मुजरिमी है, उनमें से कौन है जो इतना बड़ा कदम उठाए और खड़ा और रिजिस्ट करे और मुकाबला करे। उन्होंने तो यू टर्न नहीं लेना है, यही उन्हें आता है। लेकिन अवाम से डर लगता है। अब ये बनाने जा रहे हैं मौलवियों को निशाने इबरत। जैसे जब देवबंदियों के खिलाफ ऑपरेशन किया था तो पहले निशाने इबरत बनाने के लिए लाल मस्जिद वालों को उठाया, फिर उनके साथ वो किया कि फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब के जरिए से मैनेज करना आसान हो गया। सबको मौलाना उन्होंने हुकूमत ने डराया निशान दिखा के। मौलाना ने कहा बचना है तो मेरी परों थले आ जाओ, और खुद उन्होंने MMA बना के तो काम चलाया अपना जो भी चल रहा था। वो दौर लद गया। 20 सालों में वक्त के दरिया से पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया। अब लोग दाढ़ी को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, अब मदरसों को भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं, अब खत्म नबूवत वाली ये जज्बातियत भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। अब एक जमात बनी या बनाई गई, उनको उठाया गया, वो अपने शौक से कर रहे हैं। ये भी मतलब कि वो एजेंटे हैं, फैसिलिटेट किया जाता है, अपने ही रुख पे आगे बढ़ने दिया जाता है। अब माहौल बन गया, उनके पीछे लाके बाकी मजहबी भी खड़े किए जाएंगे। और ये अगर कंट्रोल हो जाता है, निशाने इबरत बनाया जाता है, डरावा दे दिया जाता है, धमका दिया जाता है, अगला मरला फिर आसान हो जाएगा। आइन के अंदर भी तब्दीली कर लो, और कल माशी जरूरतों को पूरा करने के लिए लीबिया की सुन्नत पर अमल करते हुए ट्रंक भर के अपना जो भी ताबूत सकीना है वो भी अमरीकियों के हवाले कर दो, तो फिर रुकावट कौन बनेगा, फिर रेजिस्ट कौन करेगा, उठेगा कौन? कोई नहीं। अब रियासत अंधाधुंध अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगी। मत समझिए ये जैसे लाल मस्जिद में हुआ था वैसे करेगी, ताकि ग्रे लिस्ट से निकलें, ताकि दुनिया के साथ कदम मिला के चल सकें। यहां पहुंच गए हैं। अब देखें क्या अल्लाह ताला के उससे फैसला होता है। लेकिन तदबीर ये है, इन काना कैदुहुम लितज़ूला मिनहुल जिबाल, उनका जो कैद था और उनका जो मकर था उससे पहाड़ टल जाएं। लगता ये है, वल्लाहु आलम आगे क्या होगा। लियमकुरू फिया वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशउरून, वो मकर नहीं कर रहे मगर अपने गिर्द जाल बुन रहे हैं, लेकिन जानते नहीं है, फंस खुद रहे हैं। क्योंकि जब ये सारा कुछ कर लेंगे उसके बाद अगला मरला इनको भी नहीं पता। जैसे जब कोई लाल मस्जिद वालों को नहीं पता था ना कि हमारे साथ होना क्या है, बाद में उन्हें मुबश्शिरात आ रही थी। मुबश्शिरात, वो बैत मामूर कौन सा था जिससे वो मुबश्शिरात आ रही थी, वो अब समझ सकते हैं आप। वो आसमान से नहीं आ रही थी, वो भी किसी शैतानी रस्ते ही से मुबश्शिरात आ रही थी। अब वही मुबश्शिरात यहां भी आ रही होंगी। अगर एक तरफ ये इस तरह के काम किए जा रहे हैं तो यहां भी कुछ होंगे मुबश्शिरीन जो आके बिशारतें दे रहे होंगे कि हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाओ मौलवी साहब, 80 तड़े नाला। और होंगे भी अभी। वो आखिरी मरहले में जैसे गज़वाए बदर से उनका लीडर वापस चला गया था तो ये भी वापस चले जाते हैं, यहां लाल मस्जिद से भी वापस चले गए थे। इसी तरह समझ लीजिए कि ये जो अगला जो नतीजा जो निकलेगा तो वो ये है कि फिर मुबश्शिरात वाले पीछे हट जाएंगे और मौलवी साहब अकेले रह जाएंगे। वमा यमकुरून इल्ला बिअनफुसिहिम वमा यशउरून।
وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، کوئی معجزہ آتا ہے. اب یہ مکے میں بھی اسی طرح کی چیزیں تھیں. یہ حضرت بلال کو کیوں مار رہے تھے؟ یہ حضرت خباب بن الارت کے ساتھ کیوں ہو رہا تھا؟ کہ جن لوگوں کو قبیلے کی پروٹیکشن حاصل ہے، اگر ان پر ہم ہاتھ ڈالیں گے ان کا قبیلہ کھڑا ہو جائے گا. اگر وہ بلال کو بچانے کے لیے آئیں گے تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ ان کو بھی رگڑ لیں. وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، تو جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے، کوئی ان کو اللہ کی کوئی حکم اترتا ہے، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، وہ کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِیَ رُسُلُ اللَّهِ، جب تک ہمیں بھی وہ نہ دکھا دیا جائے جو رسولوں کو دیا گیا. یعنی جبریل ہمارے پاس آئے، اسی بھی بڑے ہیں، ایسے لیڈر ہیں ہم، ابو جہل اینڈ کمپنی، تو ہمارے پاس بھی جبریل آئے نا. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے پیغاموں کے لیے کس کو منتخب کرنا ہے، کہاں اس نے رسالت رکھنی ہے. سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ، ان قریب پہنچے گا جو مجرم ہیں، بڑے مجرم ان میں سے، اللہ کی طرف سے ان کو ذلت آمیز سزا ملے گی. یہ اب ہمیں دل و جان سے دعا کرنی چاہیے، وگرنہ یہ جو اس وقت ایک حکمران نہیں، یہ پوری جو لاٹ ہے حکمرانوں کی، یہ جو رولنگ ایلیٹ ہے، یہ اگر اب اس پر اللہ کا عذاب نہیں ٹوٹا، یہ ملک توڑے گی، یہ سارا کچھ بیچ کے کھائیں گے. کیونکہ اب تو برتن بیچ کے بھی ختم ہو گئے نا، پرائیویٹائزیشن بھی ختم ہو گئی، اب آخری وہی بچا ہوا ہے، وہی بیچیں گے اور اس کے پیسے کھڑے کر کے اپنی اولادیں لے کے چلے جائیں گے، باقی ہمیں انڈیا کے حوالے کر کے جائیں گے. یہ جو آیا نا کہ وما یشعرون، جانتے نہیں ہیں، جب ہمارے پاس یہ کچھ بھی نہیں رہے گا تو ہمارا تو ایک دشمن منہ کھولے بیٹھا ہوا ہے پہلے سے. اور پھر جو آر ایس ایس ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کرے گی اور پھر ادھر آ کے جو کرے گی وہ سوچ لیجئے. تو اللہ کی طرف سے انہیں سخت عذاب آئے گا، اللہ کرے آئے، یہ سر سے اتریں. عذاب شدید بما کانوا یمکرون، اور ان کے مکروں کی وجہ سے. بہرحال آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا. اللہ دنیا میں بھی ان کو نشان عبرت بنائے. صرف پاناما ہی کی وکی لیکس نہ ہوں، کوئی سوئٹزرلینڈ کی بھی وکی لیکس ہوں، کوئی جو ہے نا براڈ شیٹ کی بھی ہوں، کوئی پتہ لگے کہ اور کون کون سے فرشتے جو ہیں خضر صورت لوگ شیطانی کاموں میں ملوث رہیں. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. کل تصوف یہ ہے جی، جس کے لیے اللہ یہ ارادہ کرے کہ اس کو ہدایت دے، اس کے سینے کو اسلام کے احکام کے لیے کھول دیتا ہے.